السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ سورہ فاتحہ برائے شہدائے کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین، ولعنۃ اللہ دائمۃ الباقیہ وعلی اعدائہم وقتلتہم اجمعین، من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ہم سب مل کر دعائے سلامتی امام زمان پڑھتے ہیں حضرت حجت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ولیاً وحافظاً وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور خدا نے جب خلق کیا تو محبت محمد و آل محمد کے صدقے میں خلق کیا، اور جو خدا کائنات کو چلا رہا ہے تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور کتنی محبت کرتا ہے وہ خدا اپنے بندوں سے کہ اس رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں حکم دے دیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو خدا سے صبر اور صلاۃ کے ذریعے، یعنی روزہ اور نماز کے ذریعے مدد مانگو اپنے خدا سے۔ خدا حکم دے رہا ہے کہ اگر تم پریشانی میں گرفتار ہو جاؤ، کسی دکھ میں مبتلا ہو جاؤ تو تمہیں پریشان نہیں ہونا ہے، اپنے رب سے مدد مانگنی ہے۔ اور کیسے مدد مانگنی ہے، یہ سلیقہ محمد و آل محمد نے سکھایا، اور روزانہ میں آپ کو ایک ایک نماز اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں پیش کر رہی ہوں۔ آج جو نماز آپ کے سامنے پیش کروں گی وہ یہ کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ ہم جو خاکی بندے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، خدا ہمارے اعمال کو ایسا بنا دے کہ ہم آتش جہنم سے بری ہو جائیں، اور اگر کوئی آتش جہنم سے بری ہونا چاہتا ہے، کتاب مستحب نمازوں میں ایک نماز ہے جسے آتش جہنم سے آزادی کی نماز کہتے ہیں، اور رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ خدا کے جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے، وہ جہنم کی آگ اس سے دور ہو جائے، تو اسے چاہیے 2 رکعت نماز
پیر کے دن پڑھیں، یعنی یہ نماز منڈے کے دن سے مخصوص ہے۔ پیر کے دن آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل اللہ کا سورہ، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق کا سورہ، سورہ ناس قل اعوذ برب الناس کا سورہ 15 مرتبہ پڑھیں۔ پھر دوہرا دوں، نماز پیر کے دن پڑھنی ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب نماز مکمل ہو جائے، تشہد سلام ہو جائے، تو پھر اس کے بعد 15 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، تاکہ پھر پروردگار عالم ہم سب کو جہنم کی آگ سے بری کر دے اور ہمارا مسکن بہشت قرار پائے۔ ہم جب یہ باتیں مجلسوں میں بیان کرتے ہیں، یا ابھی جو لوگ اس مجلس کو سن رہے ہیں، زوم پر سن رہے ہیں یا واٹس ایپ پہ سن رہے ہیں، تو کبھی کبھی کوئی کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اب اتنی نمازیں پڑھ کے ہم اپنے آپ سے جہنم کو اپنے آپ سے دور کروائیں۔ ارے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو ایسے ہی بخش دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ غفور الرحیم ہے، تبھی اس نے اپنی حجتوں کو، اپنی ائمہ معصومین کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ یہ نمازیں سکھا دو تاکہ یہ میرے عذاب سے، میری جہنم سے بری ہو سکیں۔ یہ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کی دلیل ہے، نہ کہ یہ ہم کچھ بھی نہ کریں، بس اللہ تو بخشنے والا ہے، ہمیں بخش دے گا۔ نہیں، پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان عبادتوں پر ثابت قدم رہیں اور اس لائق بنیں کہ خدا ہمیں داخل بہشت کرے۔ اور خدا کتنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی روایت بیان کر دوں، کتاب خدا شناسی کے راستے، اس کتاب میں ایک روایت ہے کہ حضرت علامہ مجلسی، شیعت کے علماء میں علامہ مجلسی کا بہت بڑا مقام ہے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی وفات کے 1 سال کے بعد یہ عالم دین امیر محمد صالح کے خواب میں آئے۔ جب امیر محمد صالح کے خواب میں آئے تو انہوں نے شکایت کے لہجے میں کہا علامہ مجلسی سے، آپ نے تو زندگی میں وعدہ کیا تھا کہ خواب میں نظر آتے رہیں گے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، مگر 1 سال کے بعد آپ میرے خواب میں آئے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کچھ مشکلات تھیں کہ جس کی وجہ سے مجھے خواب میں آنے میں دیر ہوئی۔ اب امیر محمد صالح پوچھتے ہیں وہ مشکلات کیا تھیں؟ وہ اتنا بڑا عالم جس نے اتنی خدمت کی اور شیعت کی، کیا مشکلات تھیں؟ جب انہوں نے سوال پوچھا تو علامہ مجلسی کہتے ہیں مجھ سے جاتے ہی سوال کیا گیا اپنے دامن میں کون سے نیک اعمال، کون سی زندگی دین کی قرآن، حدیث، تفسیر اور فقہ کے علم پہ کام کیا، لوگوں تک علم پہنچایا تیرا۔ پھر رب ذوالجلال کی ہدایت، ٹھیک کہا تم نے خدمت کی، مگر تم جب کوئی کتاب لکھتے تھے اور جب تم لوگوں تک یہ علم پہنچاتے تھے، تمہاری لوگوں میں مدح ہو، لوگ خوش ہو جائیں، لوگوں کی جب تمہاری خواہش تھی لوگ تمہاری تعریف کرتے تھے، تمہیں تعریف کی تمنا تھی، وہ تمہیں دنیا سے مل گیا۔ اور جب تم کتابیں لکھتے تھے تو ان کو سلاطین کے نام پہ، بادشاہوں کے نام پہ منسوب کیا کرتے تھے۔ پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، علامہ مجلسی کہتے ہیں بار الہا میں نماز کی امامت بھی کراتا رہا، جیسی میں نے اس نیکی کا تذکرہ کیا تو ندا آئی کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے امامت کرائی، مگر جب تمہارے پیچھے زیادہ لوگ ہوتے تھے تم خوش ہو جاتے تھے، اور اگر تمہارے پیچھے مجمع کم ہوتا تو تم غمگین اور بددل ہو جاتے تھے۔ جب اس طرح میں مختلف نیکیاں گناتا گیا اور مجھے اس طرح جواب آتے گئے، میں پریشان ہو گیا، اب کیا ہوگا، میری بخشش کیسے ہوگی کہ میری کوئی نیکی درجہ قبولیت تک تو پہنچ ہی نہیں پائی۔ ایک بار کی ندا آئی، مگر تمہارا ایک عمل میری بارگاہ میں قبول ہوا ہے۔ جب تم ایک ناشپاتی لے کر ایک گلی سے گزر رہے تھے اور تمہارے قریب سے ایک عورت گزری، اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، اور وہ بچہ ناشپاتی دیکھ کر ضد کرنے لگا کہ مجھے یہ ناشپاتی کھانی ہے۔ جب تم نے اس بچے کی ضد کو دیکھا تو میری خوشنودی کی خاطر تم نے وہ ناشپاتی اس بچے کو دے دی اور وہ بچہ خوش ہو گیا۔ تمہاری یہ نیکی ایسی ہے کہ اس نیکی کے اجر میں رحمتوں کی بارش تم پہ کر رہا ہوں۔ اور علامہ مجلسی کہتے ہیں اس کے بعد سے خدا کا لطف و کرم میرے ساتھ ہے۔ بابا سے بلند صلوات بھیج دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم اور آپ اس جملے پر گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن اور وارث قرآن، اس عنوان کے تحت آج 6ٹھی مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، اور اس 6ٹھی مجلس میں میں آپ کے سامنے
ایک خوبی قرآن پیش کروں گی، اور جو خوبی قرآن میں ہے وہی خوبی وارث قرآن میں ہے۔ آج جس خوبی کو آپ کے سامنے پیش کروں گی وہ یہ کہ جو قرآن سے خلوص سے وابستہ ہو جائے تو قرآن اس کی مدد ضرور کرتا ہے، اور اسی طرح اہل بیت سے جو خلوص سے وابستہ ہو جائے تو اہل بیت اس کو عطا ضرور کرتے ہیں۔ یعنی جیسے قرآن عطا کرتا ہے جو اس سے خلوص سے وابستہ ہو جائے، ایسے اہل بیت بھی عطا کرتے ہیں جو بڑے سچے دل سے اہل بیت سے متمسک ہو جائے۔ کیسے؟ آپ کے سامنے کچھ روایت پیش کرتی ہوں۔ سب سے پہلی روایت جو کتاب عظمت قرآن میں ہے کہ ایک عورت مومنہ، اس کا شوہر منافقوں میں سے تھا۔ اس عورت کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی کام کرتی تھی، کچھ رکھ رہی ہے، کچھ اٹھا رہی ہے، کھڑی ہو رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، ہر عمل پہ وہ ایک جملہ کہتی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھئی سب انسانوں کو حکم ہے نا، جب بھی کوئی کام شروع کرو تو بسم اللہ کہو۔ تو اس عورت نے اپنا ہی طریقہ بنایا تھا کہ ہر وقت اس کی زبان پر کسی بھی کام کے ابتدا میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور کہتی تھی۔ اچھا اس کا شوہر کیونکہ منافق تھا تو وہ اس کی عادت سے بہت چڑا کرتا تھا کہ میں کسی طرح سے یہ عادت ختم کر دوں۔ کچھ لوگوں کو ہوتی ہے نا کہ اس کو عادت بہت برا لگتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ یہ کیا کہ ایک رقم کی تھیلی اپنی زوجہ کو دی اور کہا کہ اس کو محفوظ مقام پہ رکھ دو۔ اس کی زوجہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اس تھیلی کو اٹھایا اور اس کو کبرڈ میں بڑی محفوظ جگہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے رکھ دیا۔ اچھا اس کو شوہر بھی وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کہاں رکھ رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا دن آیا، اس کے شوہر نے اپنی بیوی سے چھپا کے اس تھیلی کو نکالا اور اس تھیلی کو لے جا کے دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں پھینک دیا، اس کے بعد اپنے کام پہ چلا گیا۔ اس کے پاس یہ اچانک کہ مچھلی والا آیا، اس نے مچھلی خریدی اور اپنے گھر بھجوا دی کہ میری زوجہ سے کہنا کہ اس کو پکا کے رکھے، آج ہم یہ کھانا کھائیں گے۔ اس کی زوجہ نے مچھلی کو جب کاٹا تو اس کے اندر سے وہی تھیلی نکلی جو تھیلی اس کے شوہر نے رکھوائی تھی۔ اس نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اس تھیلی کو اٹھایا اور کبرڈ میں اسی جگہ پہ رکھ کے حفاظت سے آ گئی۔ مچھلی کو تیار کیا، شوہر گھر آیا، کھانا پیش کیا۔ جب کھانا کھا چکے دونوں میاں بیوی تو شوہر کہتا ہے کہ مجھے وہ تھیلی دو جو میں نے تمہارے پاس رکھوائی تھی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، اس کی زوجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اٹھی اور وہ تھیلی لے کر آ گئی۔ جیسے ہی وہ تھیلی لے کر آئی، اس کا شوہر حیران ہے کہ کہاں سے مل گئی۔ اس کی زوجہ نے کہا جہاں تم نے رکھوائی تھی وہاں یہ موجود ہے۔ اس کا سر سجدے میں گر گیا، وہ سجدے میں سر رکھ کے اور خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے بے شک خدا تو ہی رحمان الرحیم ہے اور تیرے نام ہی میں برکت ہے کہ جس کی برکت سے یہ تھیلی یہاں پر اب تک محفوظ ہے۔ یہ کہہ کے وہ حقیقی مومن بن گیا۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو جو قرآن سے خلوص سے وابستہ ہو جائے قرآن اسے ضرور عطا کرتا ہے، اور جو آل محمد کے دامن سے خلوص کے ساتھ وابستہ ہو جائے آل محمد اسے بھی ضرور عطا کرتے ہیں۔ کیسے عطا کرتے ہیں؟ ایک شخص تھا نجف میں، مولا علی سے بے انتہا محبت کیا کرتا تھا۔ اچھا شاعر تھا تو اس نے مولا کی شان میں منقبت لکھی۔ جب اشعار لکھ چکا اس نے اس کاغذ پہ لکھ کے اس کاغذ کو طے کیا اور مولا علی کی زری میں ڈال دیا تاکہ مولا علی بھی میرے اشعار کو پڑھیں۔ جیسے اس نے زری میں ڈالا، مولا کے حرم کے اندر جو فانوس لگا ہوا تھا وہ ایک بارگی فانوس گر گیا۔ اب جب وہ گرا تو جو خدام تھے انہوں نے سوچا کہ شاید صحیح سے لگا نہیں تھا یا کچھ خرابی تھی، دوبارہ انہوں نے اس کو ٹانگ دیا اوپر چھت پہ۔ جیسے ہی فانوس ٹانگا، ذرا دیر گزری وہ پھر گر گیا۔ پھر پریشان ہو گئے سارے خدام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے ابھی لگایا اور پھر گر گیا۔ پھر خیر انہوں نے اس کو پھر ٹھیک ٹھاک دیکھا کہ ہاں کوئی کمی نہ ہو، کیوں گر گیا، کس لیے گر گیا، خیر ٹھیک ٹھاک کر کے پھر اوپر چھت پہ ٹانگ دیا۔ جیسے ہی فانوس کو ٹانگا پھر گر گیا۔ اب انہوں نے اپنے زمانے کے مرج تقلید کی طرف رخ کیا، کہا کیا وجہ ہے، یہ فانوس کیوں بار بار گر رہا ہے؟ جب مرجے کے سامنے پیش کیا انہوں نے کہا مولا نے اس شاعر کو جس نے یہ 4 اشعار منقبت کے لکھ کے مولا کی زری میں ڈالے تھے، مولا نے اس کو یہ جو فانوس ہدیہ کیا ہے۔ یہ قندیل جو ایک ہے، یعنی وہ ایسا فانوس تھا قندیل نما، کہا یہ قندیل مولا نے اس کو ہدیہ کر دی ہے۔
وہ قندیل اٹھا کے اس شاعر کو دے دی گئی۔ اچھا، یہ واقعہ نجف میں اتنا مشہور ہوا کہ مولا نے ایک منقبت لکھنے والے کو اپنے حرم کی قندیل عطیہ کر دی۔ اب تو ہر شاعر کو جوش ہوا کہ بھائی ہم بھی تو لکھے مولا کی شان میں، ہم تو ہیں مولا کے شاعر، اور لکھ کے مولا کے زری بھی ڈالتے ہیں، ہم سب کو مولا عطا کریں گے۔ اب ہر شاعر اپنی اپنی بساط کے مطابق اشعار لکھ رہا ہے اور زری میں ڈال رہا ہے، مگر کسی کے لیے کچھ نہیں گر رہا کہ بھئی دوبارہ قندیل گر جائے یا کچھ زری سے عطا ہو جائے، کچھ ایسا نہیں ہو رہا۔ ایک شاعر تھا جو بہت مشہور تھا، اس نے بھی لکھ کے ڈالی، منقبت لکھ کے مولا کے حرم میں ڈالی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ سویا، جب سویا تو خواب میں مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھیے مولا کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب مولا کو خواب میں دیکھا تو مولا سے شکوہ کیا، اور کس الفاظ میں شکوہ کیا؟ وہ کہتا ہے مولا آپ کو شعر کا ذوق نہیں ہے، اگر آپ کو شعر کا ذوق ہوتا تو ہم میں سے نئے شاعروں نے اتنے بیش بہا منقبتیں لکھ دی اور آپ نے کسی کو کچھ نہیں دیا۔ دیکھیے جب ہم یہ جملے سنتے ہیں نا کہ مولا کو اتنی بڑی بات کہہ دی کہ آپ کو شعر کا ذوق نہیں ہے، جو جس سے جتنی قربت رکھتا ہے نا اس کائنات میں سب سے بڑا کون ہے؟ خدا بزرگ کو بڑھتا ہے۔ مگر جب انسان خدا سے مانگتا ہے تو کہتا ہے رب ذوالجلال تو ہی ہے دینے والا، تو ہی دے گا۔ یہ تو کہہ کے مخاطب کرنا یہ خدا سے بندے کی قربت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس طرح مولا علی سے انسان اپنے آپ کو اتنا قریب محسوس کرتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے مولا آپ کو تو شعر کا ذوق ہی نہیں ہے، جبکہ مولا سے بہتر شاعر کوئی نہیں ہے دنیا کا۔ جب یہ جملہ کہا مولا علی سے کہ آپ نے اتنے سارے شاعروں نے آپ کے منقبتیں لکھ کے ڈالی مگر مولا آپ نے کسی کو کچھ عطا نہیں کیا، تو مولا کہتے ہیں اس نے شعر لکھے تھے میرے لیے اور تم نے شعر لکھے تھے قندیل کے لیے، اس لیے تم لوگوں کے لیے کچھ نہیں آیا اور اس کے لیے میں نے اس کو قندیل عطا کی۔ واقعاً جو در آل محمد سے خلوص کے ساتھ، آل محمد کی بارگاہ میں جو چیز سب سے اہم ہے نا وہ ہے خلوص، اور جو خلوص کے ساتھ آل محمد کی بارگاہ سے متمسک ہو جائے مولا اسے ضرور عطا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ مولا تو اپنے در کے غلاموں کو محروم نہیں رکھتے۔ کیسے محروم نہیں رکھتے؟ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ چوتھے امام کا ایک غلام تھا، حبشی غلام، اور اس زمانے میں مولا کے زمانے میں قحط پڑ گیا، آل محمد پہ اتنے ظلم ہوئے کہ ایک بارگی ایسا ہوا کہ مدینے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اور جو میں روایت آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں اس کو سعید بن مسیب جو اہل سنت کے راوی ہیں انہوں نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب قحط کا سما ہونے لگا کہ اب کیا ہوگا تو لوگوں نے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے لوگ شہر مدینہ سے باہر آئے اور ایک صحرا میں نماز استسقاء پڑھی، پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ تو کہتے ہیں ایک غلام تھا، حبشی غلام، وہ آیا اور لوگوں سے ذرا ہٹ کے ایک جگہ پہ مصلی بچھایا اور اس نے بیٹھ کے اور رب ذوالجلال سے کہنا شروع کیا، بار الہ تجھے میرے مالک کا واسطہ، میں جس کا غلام ہوں تجھے اس حاکم کا، اس میرے مولا کا واسطہ کہ بار الہ تو بارش برسا دے۔ جیسے ہی اس نے جملہ کہا، راوی کہتا ہے دعا مکمل نہیں ہونی پائی تھی کہ بارش نے برسنا شروع کیا، لوگ اپنے گھروں کو دوڑنے لگے۔ وہ غلام صلی اللہ لپیٹ کے خاموشی سے اٹھا اور چلنے لگا۔ میں نے چاہ کے دیکھوں یہ کہاں کا ہے، یہ کہاں رہتا ہے، میں بھی اس کے گھر کا پتہ کروں۔ جیسے ہی اس نے دعا مانگی فوراً بارش ہو گئی۔ میں چھپتا چھپاتا اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، دیکھا وہ چوتھے امام کے گھر میں داخل ہوا۔ چوتھے امام کے جیسے ہی گھر میں داخل ہوا میں نے دروازہ نوک کیا اور سیدہ سجاد کے گھر میں سے غلام نکلا۔ میں نے کہا مجھے مولا سے ملنا ہے، اندر بلا لیا گیا۔ میں چوتھے امام کے پاس گیا، کہا مولا مجھے آپ کا ایک غلام چاہیے۔ مولا نے کہا کون سا غلام؟ مولا نے سارے غلام پیش کر دیے۔ جیسے ہی وہ غلام آیا مولا نے کہا تم کون سے غلام کو چاہتے ہو؟ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا، مجھے یہ غلام چاہیے۔ جیسے ہی یہ کہا تو وہ غلام سر آسمان کی طرف کر کے کہتا ہے بار الہ کہ جب تک زندہ کا غلام رہوں گا، مولا کی خدمت کروں گا، یا تو میری اس دعا کو پورا کر دے، اس وعدے کو پورا کر دے، یا مجھے موت دے دے۔ جیسے ہی اس نے جملہ کہا کھڑے پر سے گرا اور مر گیا۔ یعنی چوتھے امام کے در کے غلام ایسے ہیں جو مولا کا در چھوڑنا نہیں چاہتے، اور اتنا مولا نے عطا کر دیا ہے کہ زبان سے دعا کے 12 برسا دیتا ہے۔ صلوات پڑھ
مجلس حسین کے صدقے میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ قرآن میں جو آیت الکرسی ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے جو آج آپ کے سامنے حدیث پیش کروں گی وہ حدیث رسول اسلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول اسلام نے مولائے کائنات سے مخاطب ہو کے کہا، یا علی، جو کوئی سواری پہ سوار ہوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھے اور کہے وغفر ذنوبی لا یغفر الذنوب الا انت، یعنی وہ میرے سوا کسی کو گناہ بخشنے والا نہیں پاتا، وہ وغفر ذنوبی، وہ مجھ سے کہتا ہے میرے گناہوں کو بخش دے، لا یغفر الذنوب الا انت، کہ میں تیرے سوا کسی کو نہیں جانتا کہ جو گناہوں کو بخشنے والا ہو۔ تو گواہ رہنا علی، رسول اسلام کہہ رہے ہیں گواہ رہنا کہ رب ذوالجلال کہتا ہے کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ تو اب اگر کوئی بھی بچے جا رہے ہیں اسکول، یونیورسٹی جا رہے ہیں، گھر کے مرد اپنے آفیسز میں جا رہے ہیں، یہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے افراد کو بتائیے کہ جب سواری پہ سوار ہونے لگے، گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے یا بچے گاڑی میں بیٹھ کر آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ جو آیت الکرسی پڑھے گا، رسول اسلام کہہ رہے ہیں سواری میں سوار ہوتے ہوئے پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں میں، باہر کے مرد جو ہیں میں گھر پہنچے، سب کو اپنے گھر کے لوگوں کی حفاظت خیال تھا، کیونکہ جو شہر ابتر ہوا ہے وہ آپ سب کی نظروں میں ہے۔ تو کیا کریں کہ ہم سفر سے خیریت سے واپس پلٹیں؟ ضروری پڑتا ہے، حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ آیت الکرسی اللہ کے ایک مسلح لشکر کی مانند ہے۔ تو اگر ہم سفر میں جاتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے آیت الکرسی سب کو یاد، اگر نہیں یاد ہے تو یاد کریں، کیونکہ اگر ہم گاڑی میں جاتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھتے ہی، ہم گاڑی سٹارٹ کرتے ہی، یا بچے اسکول وین میں جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، اور ہم آیت الکرسی پڑھنا شروع کریں، کاؤنٹ کرنا شروع کریں، 12 مرتبہ پڑھ لیا، ہم 12 اماموں کو واسطہ دے کے خدا سے دعا کریں حفاظت کی، تو گویا وہ شخص ایسا ہے کہ 12 مسلح لشکر اللہ کے اس کے ساتھ ہیں اور جو اس کی حفاظت کریں گے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کل کی مجلس میں ہم آیت الکرسی کے اس جملے تک پہنچے تھے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ کے علم اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کے علم میں سے کسی ایک چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر وہ خود اگر کسی کو علم دینا چاہے تو یہ اس کی شان بے نیازی ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ اگر وہ کسی کو علم دے دے تو پھر اس تک وہ علم پہنچ جاتا ہے، اور کیسے پہنچ جاتا ہے، وہ علم ہمیں کیسے مل جائے، میں نے کل کی مجلس میں بیان کیا۔ آج کی مجلس میں اگلے جملے کی طرف آتے ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اب اس جملے کا ترجمہ کیا ہے؟ دیکھیے اس میں جو لفظ ہے نا کرسیہ، وسع کرسیہ السماوات والارض، اسی لفظ کرسی کی وجہ سے اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اچھا، اس جملے کا ترجمہ کیا ہے؟ اس جملے کا ترجمہ جو تفسیر نور میں آقا محسن قراطی نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس رب ذوالجلال کا علم، کرسی سے مراد یہاں پر اللہ کا علم ہے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کرسی سے مراد اللہ کی قدرت ہے۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا علم و قدرت جو سب آسمانوں اور زمینوں پر پھیلا ہوا ہے، وہ، اور اس کی جو علم و قدرت ہے ان سب کی حفاظت اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ جو اللہ کی پوری کائنات ہے، ساتوں زمین میں کیا ہے، ساتوں آسمان میں کیا ہے، اور مابین زمین و آسمان کیا ہے، ان سب چیزوں، ان سب نعمتوں کو حفاظت کرنا خدا کے نزدیک کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کیونکہ وہ بلند مرتبہ اور عظیم ہے۔ آج ہم اس آیت پہ بات کریں گے، اس جملے، آج جہاں آیت الکرسی مکمل ہو رہی ہے یہاں تک ہم بات کریں گے۔ تو چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے پوچھا مولا سے، مولا یہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اسے کیا مراد ہے؟ کرسی کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کرسی سے مراد علم خدا ہے، اور پھر فرمایا عرش خدا کے وہ علوم
جن سے خدا نے اپنے انبیاء اور اوصیاء کو باخبر کر دیا، علم دے دیا. یعنی عرش خدا میں کچھ علوم ایسے ہیں جو خدا نے اپنے نبیوں کو، اپنے اولیاء کو دیا، مگر کرسی سے مراد خدا کے وہ علوم ہیں جو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی یہاں پہ کرسی سے مراد خدا کا علم اور خدا کی قدرت مراد ہے. اچھا، بعض مفسرین قرآن یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا کا یہاں کرسی سے مراد خدا کا اقتدار ہے. اچھا، کتنا بڑا اقتدار ہے پروردگار عالم کا. کائنات اس قدر وسیع ہے کہ ساتوں آسمانوں میں کیا ہے، ساتوں زمین میں کیا ہے، ہم آج تک نہیں جان پائے. اور خدا ان ساتوں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب جانتا ہے، اور جانتا ہی نہیں ہے، وہ سب سے باخبر ہے، سب کو پال رہا ہے. کیسے؟ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے تو حضرت موسیٰ پریشان ہوئے. ایک بات جو آپ لوگ جانتے ہیں پھر دہرا دوں، اس پوری کائنات میں ہمارے چہردہ معصومین کے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہے جو ملک الموت کے آنے کے وقت پریشان ہوا. ہمارے مولا پریشان نہیں ہوئے، مگر انبیاء کی منزل پہ جو نبی ہیں وہ بھی ایک لمحے کے لیے پریشان ہوتے تھے کہ موت کا سامنا کرنا ہے. حضرت موسیٰ کے پاس جب ملک الموت آئے تو وہ بھی پریشان ہوئے. اچھا، پریشانی کی وجہ کیا تھی؟ پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کی ایک بیٹی تھی چھوٹی سی، وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے. اور اب جب قاصد موت آ گیا، ملک الموت آ گیا، اب اس بچی سے بھی جدا ہونا ہے، تو ایک بار کی حضرت موسیٰ کے دل میں ایک دکھ کے اثار آئے کہ میں اب اس بچی سے بھی جدا ہو جاؤں گا. جیسی دل میں سے احساس کا آنا تھا، رب ذوالجلال دلوں کا حال جانتا ہے، اس نے دیکھ لیا کہ موسیٰ پریشان ہے. ایک بار کی اللہ نے کہا، اے موسیٰ، عصا کو دریا پہ ماریے. جب آپ دریا پہ ماریں گے تو پانی پھٹ جائے گا، آپ کو سمندر کی تہ نظر آئے گی. اس تہ میں ایک پتھر ہے، اس پتھر کو اٹھائیے، اس میں ایک سوراخ ہے، اس پتھر کے سوراخ میں ایک کیڑا ہے، ذرا دیکھیے اس کیڑے کے منہ میں کیا ہے. اب کیونکہ حکم خدا تھا تو حضرت موسیٰ فوراً دریا پہ گئے، جا کے اپنے عصا کو دریا پہ مارا. دریا کا پانی پھٹ گیا، جو پانی کی جو تہ ہے وہ نظر آنے لگی. اس تہ میں ایک پتھر نظر آیا. حضرت موسیٰ نے اس پتھر کو اٹھایا، اس پتھر کے اندر ایک سوراخ نظر آیا، اور جب سوراخ نظر آیا تو سوراخ کے اندر ایک چھوٹا سا ننا منا سا کیڑا ہے، بہت چھوٹا سا. اس کیڑے کو جب دیکھا حضرت موسیٰ نے، خدا نے یہی کہا تھا نا، دیکھو اس کیڑے کے منہ میں کیا ہے. جب حضرت موسیٰ نے اس کیڑے کے منہ میں دیکھا تو دیکھا کہ اس کے منہ میں ایک پتی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے. جیسے ہی حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا، رب ذوالجلال کی ندا آئی. خدا موسیٰ سے کلام کرتا تھا کہ موسیٰ، جو سمندر کی تہ میں ایک پتھر میں، پتھر کے سوراخ میں ایک کیڑے کی خوراک سے بے خبر نہیں ہے، وہ تمہاری اولاد سے کیسے بے خبر ہو جائے گا. بس جس طرح میں اپنی کائنات میں ہر شے سے باخبر ہوں، اسی طرح تمہاری اولاد سے بھی باخبر ہوں اور رہوں گا. کیوں فکر کرتے ہو؟ بس یہ سن کے مولا جو حضرت موسیٰ تھے وہ فوراً موت کے لیے آمادہ ہو گئے. باواز بلند نعرہ صلوات بھیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اور ایک دعا کیجیے، جیسے مولا کائنات کے جب سر پہ ضرب لگی ہے تو مولا کے لبوں پہ ایک جملہ آ گیا تھا، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آئیے ہم دعا کرتے ہیں، خدا اس مجلس حسین کے صدقے میں ہم جب تیری بارگاہ میں آئیں تو اپنے مولا کی طرح کامیاب ہو کر آئیں، اور ایسے کامیاب ہو کے آئیں، مطمئن ہو کے آئیں کہ خدا کی بارگاہ میں ہمیں آئیں تو زہرا کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. دعا مانگی ہے تو دعا کی قبولیت کے ایک مرتبہ پھر صلوات بھیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا. تو پروردگار عالم آیت الکرسی میں ارشاد فرما رہا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. ان آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے میں ان سب سے باخبر ہوں، اور ان کی حفاظت میرے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں علی العظیم ہوں.
اور خدا ایسا ان کی حفاظت کرتا ہے کہ ایک مثال سے اپنی اس بات کو واضح کر دوں تاکہ آیت الکرسی ہمارے سامنے بالکل واضح ہو کے آ جائے۔ خدا کیسے حفاظت کرتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ بے شک آج بھی اگر قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے، قرآن کی حفاظت ہے، تو وہ پروردگار عالم کر رہا ہے، جس کا کلام ہے وہ حفاظت کر رہا ہے۔ تو کیسے حفاظت کر رہا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ کتاب عظمت قرآن میں یہ روایت ہے، اور وہ روایت کیا ہے؟ مامون رشید کا زمانہ ہے، اور یحییٰ بن اقسم اس روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ یحییٰ بن اقسم کہتے ہیں مامون مناظرے کروایا کرتا تھا، بہت شوقین تھا، اپنے علماء کو، کچھ یہودی علماء کو بٹھا کے اور وہ مناظرے کرواتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا اس نے مناظرہ کروایا، اور جیسے ہی مناظرہ ختم ہوا، لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تھا جو بڑے دلائل، وہ مسلمان نہیں تھا مگر وہ اس طرح سے مناظرہ کر رہا تھا، اس طرح سے دلیلیں دے رہا تھا کہ مناظرہ ختم ہونے کے بعد مامون رشید نے اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ اسلام قبول کر لے، مسلمان ہو جا، اس سے پہلے کہ میں تیرے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کر ڈالوں جو تجھے نقصان دے۔ یعنی کہ وہ جو بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے نا، دھمکی دینا کہ اسلام قبول کر لو ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں کہیں تم کو مروا دوں۔ اب اس نے مروانا تو نہیں کہا، مگر اس نے یہ کہا کہ میں تیرے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کر لوں کہ تجھے نقصان پہنچے۔ یہودی کہتا ہے کہ وہ یہودی عالم تھا، اس نے کہا میرا دین میرے آباء و اجداد کا دین ہے، اور مجھے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے پر مجبور نہ کر۔ یہ کہہ کے وہ اس کے دربار سے چلا گیا۔ اس واقعے کو 1 سال گزر گیا، اور 1 سال گزرنے کے بعد وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ دوبارہ اسی محفل میں آیا مناظرے کے لیے، اور اس نے بولنا شروع کیا۔ جب بولنا شروع کیا تو مامون حیران ہے کہ اب وہ علم فقہ میں، علوم میں جو مشکل ترین علم ہے وہ علم فقہ ہے، علم فقہ میں بہترین انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ جب وہ محفل ختم ہو گئی، مناظرہ ختم ہو گیا، تو مامون رشید نے اس شخص کو بلایا اور کہا 1 سال پہلے میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اسلام قبول کر لے تو تو مسلمان نہیں ہوا تھا، مگر آج تو مسلمان ہے، آج تیرے پاس اسلام ہے، کیسے تو نے اسلام قبول کر لیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے ہاں میں وہی شخص ہوں، اور میں نے اسلام کیسے قبول کیا؟ میں ایک بہترین خطاط بھی تھا، مجھے خطاطی کرنا آتی تھی۔ میں نے کیا کیا، ایک مرتبہ توریت کے 3 نسخوں کو لیا اور ان کو لکھا، اور لکھا کیسے؟ کچھ اس میں اپنی طرف سے کمی کر دی توریت کی ان آیتوں کو لکھنے میں، اور کسی میں زیادتی کر دی، اور بازار گیا، بہت خوبصورتی سے لکھا تھا، وہ 3 نسخے بک گئے۔ پھر اس کے بعد میں نے انجیل کے 3 نسخے لیے، اور جب لکھنے لگا خطاطی میں تو کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر دیا اور کسی میں کمی کر دی۔ جب خوبصورت طریقے سے لکھ لیا، اپنی خطاطی کے جوہر دکھا لیے، بازار میں گیا، ان کو بیچا اور وہ بک گئے۔ کسی کو احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نے اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی کی ہے۔ مگر جب میں نے قرآن کے 3 نسخوں کو لکھا اور اپنی طرف سے اس میں کمی زیادتی کی، کچھ ایک جملہ اپنی طرف سے بڑھا دیا، کوئی ایک جملہ قرآن کا کم کر دیا آیت میں سے، اس کے بعد میں ان 3 نسخوں کو خطاطی کر کے بازار میں بیچنے گیا، جیسے ہی کوئی ان نسخوں کو دیکھتا تھا اور پڑھتا تھا، اس کے سامنے وہ کمی زیادتی آ جاتی تھی، اٹھا کے پھینک دیتے تھے، یہ قرآن نہیں ہے، جھوٹ بات ہے، اس میں قرآن کے الفاظ نہیں ہیں۔ بس یہ منظر دیکھتے ہی میں نے یقین کر لیا کوئی ہے جو اس قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، اور اس کے بعد میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔ بآواز بلند نعرہ صلوات کیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یعنی رب ذوالجلال اس طرح حفاظت کر رہا ہے کہ آج خدا کا کلام محفوظ ہے، اور خدا کا کلام ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ ہماری حفاظت قرآن کیسے کر رہا ہے؟ رسول کی حدیث بیان کر دوں۔ رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رسول اسلام، میں کتاب دار الاخرہ سے اس روایت کو پڑھ رہی ہوں، اور رسول اسلام اس حدیث کو بیان کرے کہتے ہیں جو ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، پروردگار عالم اس کے لیے ایک ملک کو مقرر کر دیتا ہے
کہ اس کی حفاظت کرے۔ جو 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، پروردگار عالم 2 ملک کو متعین کر دیتا ہے کہ اس پڑھنے والے کی حفاظت کرے۔ جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے 3 ملک معین کر دیتا ہے۔ جو 4 مرتبہ پڑھتا ہے خدا 4 ملک معین کر دیتا ہے۔ مگر جو 5 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو پروردگار عالم ان فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے ہٹ جاؤ، اب یہ میری پناہ میں آ گیا، اور جو خدا کی پناہ میں آ جائے اسے کوئی کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ باز بلند صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس کا آیت کا آخری جملہ کیا ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا؟ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ وہو العلی العظیم کیوں ہے؟ تفسیر نور الثقلین میں امام ضامن السامن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب امام سے پوچھا گیا امام یہاں پہ وہو العلی العظیم اللہ نے کیوں کہا، تو امام کہتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے لیے جو نام منتخب کیا تھا وہ یہی علی العظیم تھا، اور کیونکہ تمام اشیاء پر اس کو بلندی حاصل ہے، اس کے وہی معنی ہیں جو اسم اللہ کے ہیں، یعنی یہ اللہ کا نام ہے اور اللہ اپنی عظمت بندوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے، وہو العلی العظیم جو بلند ہے اور عظمتوں والا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کسی کو ذرا سی دولت یا اقتدار مل جائے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اسے پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رہتا۔ اب ایک ہمارے ملک کا سربراہ ہے، میں ہمارے ملک کے سربراہ کی میں کیا بات کروں، اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کی بات کر لوں۔ ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں آپ کو اپنے صوبے کے ہر شخص کا پتہ ہے کون پریشان ہے، کہاں روڈ ٹوٹی ہے، کہاں گٹر ابل رہے ہیں، کہاں سیوریج کا سسٹم صحیح نہیں ہے، کس علاقے میں ٹھیک ہے، کہاں بجلی کا پرابلم ہے، تو یقیناً کہیں گے میں انسان ہوں بھائی، میں تو ہر ایک کے بارے میں نہیں جان سکتا، بس حکم دے دیتا ہوں لوگ اس پہ عمل کریں، میں کیا کر سکتا ہوں، فلاں اس پہ ڈال رہا ہے اپنے کام نہ کرنے کا الزام، فلاں اس پر۔ مگر خدا وہ وہو العلی العظیم ہے کہ ایسا خدا ہے کہ اپنی ہر مخلوق کا نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ خیال رکھتا ہے۔ کیسے خیال رکھتا ہے؟ کتاب کشکول کی روایت پڑھ دوں، اور روایت تھی کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ شکار پہ گیا۔ جب بادشاہ شکار پہ جاتے تھے تو اپنے ساتھ لشکر لے جاتے، نوکروں کی تعداد لے جاتے تھے۔ بادشاہ اس کے ساتھیوں نے بہت شکار کیا، پرندوں کو شکار کر لیا۔ جب شکار ہو گیا دوپہر کا وقت ہوا تو بادشاہ نے کہا دسترخوان لگاؤ۔ جو پرندے شکار کیے گئے تھے تو ان پرندوں میں سے ایک پرندے کو بھونا گیا، دسترخوان سجایا، اسے بھنا ہوا پرندہ رکھا گیا کہ بادشاہ بیٹھ کے کھانا کھائے گا۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا، اچانک ایک فیلکن، ایک باز آیا اور اس نے آ کے اس بھنے ہوئے پرندے کو اپنے پنجوں میں دبایا، اڑ گیا۔ اب جو وہ اڑنا شروع ہوا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا ذرا اس کا پیچھا کرو، گھوڑوں پہ سوار ہو کے ذرا اس کا پیچھا کرو۔ وہ گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور اس فیلکن کا پیچھا کرتے ہوئے جب بھاگے، دیکھا کہ وہ پہاڑ کی دوسری طرف گیا، اور جب پہاڑ کی دوسری طرف وہ سپاہی پہنچے تو بڑا عجیب منظر دیکھا۔ ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور وہ زخمی بھی ہے، اور یہ پرندہ اپنی چونچ سے، اپنے پیروں سے اس بھنے ہوئے پرندے کا گوشت نوچ نوچ کر اس بندھے ہوئے شخص کے منہ میں نوالے ڈال رہا ہے۔ جب اس کو یہ بھنا ہوا پرندہ کھلا چکا تو اپنی چونچ میں بھر کے پانی لاتا ہے، اس کے منہ بھی گراتا ہے، اس کے لبوں پر، کہ یہ پانی پی لے۔ جب یہ منظر بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا، وہ شخص کے پاس گئے، تم کون ہو؟ کہا میں تاجر ہوں اور میں سامان تجارت لے کر شہر جا رہا تھا کہ مجھے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ جب سب مال و زر لوٹ لیا، مجھے قتل کرنا چاہا تو میں نے ان سے کہا خدا کے لیے مجھے قتل نہ کرو۔ جب میں نے ان سے منت کی تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، مگر میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے مجھے اتنا مارا، کہا ہم اس لیے تمہیں ہاتھ پاؤں باندھ کے چھوڑے جا رہے ہیں تاکہ تم لوگوں کو اطلاع نہ دو کہ تمہیں کس نے لوٹا ہے۔ دوسرے دن یہ پرندہ میرے پاس آیا کہیں سے روٹی لے کر، اور روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کے اس نے میرے منہ میں ڈالے، اپنی چونچ سے پانی بھر کے مجھے پلایا، اور آج تیسرا دن ہے، یہ بھنا ہوا پرندہ ایک لے کر آیا ہے اور اس نے نوچ نوچ کے مجھے گوشت کھلایا۔ جب یہ بادشاہ نے داستان سنی تو ایک مرتبہ اتنا متاثر ہوا کہ اللہ تو کتنا بڑا ہے، کتنا مہربان ہے، جس کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں اس کی رزق و روزی سے بھی تو بے خبر نہیں ہے،
اس کو بھی رزق عطا کر رہا ہے، اور ہم کتنے نالائق ہیں کہ اپنے اتنے مہربان خدا کو بھولے ہوئے رہتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ باز بلند صلوات بھیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ واقعاً ہماری سوچ سے زیادہ ہمارا خدا ہم پہ مہربان ہے۔ ہم کبھی اپنے خدا کو، جو میں آیت الکرسی آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، رب ذوالجلال نے اس آیت الکرسی میں کس طرح اپنی معرفت کروائی ہے۔ مجھے پہچانو، میں زمین و آسمان کا مالک ہوں، میں حی ہوں، میں قیوم ہوں، میں ہی ہوں جسے نہ نیند آتی نہ اونگ آتی ہے۔ وہ خدا ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ ضروری ہے کہ جب بھی متوسل ہوں، معصومین کا واسطہ دے کے خدا سے متوسل ہوں۔ اور خدا اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ نہ صرف خدا مہربان ہے، خدا کے بھیجے ہوئے حجت خدا بھی مہربان ہے۔ میں نے 2 دن پہلے آپ کے سامنے، 2 یا 3 دن پہلے میں نے آپ کے سامنے امام زمانہ کی توقیع مبارک کو پڑھ کے سنایا تھا۔ بس اسی کا جملہ دہراؤں گی، اور مجلس کی آخری روایت کہ مولا امام زمانہ نے شیخ مفید کو جو توقیع لکھ کر دی تھی، اس میں یہی تو کہا تھا نا امام زمانہ نے کہ ہم تمہاری سرپرستی اور دیکھ بھال سے بے خبر نہیں ہیں، ہم نے تمہیں فراموش نہیں کیا ہے، اگر ہم تمہیں بھول جاتے تو دنیا تمہیں ختم کر دیتی۔ اور خدا نے ایسے ہمیں حجت خدا، ایسے ہمیں وقت کا امام دیا ہے کہ ہم اس کی طرف اس طرح متوجہ نہیں ہیں جیسے ہمیں متوجہ رہنا چاہیے۔ وہ دعائے ندبہ کے جملے ہیں نا، بار اللہ میں سب کی آوازوں کو سنوں اور تیری آواز نہ سن پاؤں۔ یعنی ہم کیوں امام کی آواز نہیں سن پا رہے؟ جب ان گناہوں سے غیبتیں سنیں گے، جب ان کانوں سے ہم گانے سنیں گے، غیبتیں سنیں گے، تو یہ کان اس قابل کہاں رہ جائیں گے کہ ہم امام زمانہ کی آواز سن سکیں؟ جب ان آنکھوں سے حرام مناظر دیکھیں گے تو یہ آنکھیں کہاں اس قابل رہ جائیں گی کہ امام زمانہ کی ہم زیارت کر سکیں؟ اور امام کتنی ہماری فکر کرتے ہیں۔ میں کتاب پیام امام زمانہ سے ایک مختصر روایت پڑھ کے مسائل کی منزل پر آتی ہوں۔ روایت یہ ہے کہ ایک راوی بیان کرتے ہیں، وہ راوی آقائے سید عبداللہ قزوینی، سید عبداللہ قزوینی بیان کرتے ہیں کہ میں زیارات کے سفر پہ گیا۔ جب زیارات کے سفر پہ گیا تو پہلے میں نجف پہنچا۔ لوگوں نے چاہا کہ ہم نجف میں داخل ہو مولا علی کے حرم میں۔ میں کہا نہیں، پہلے آج شب چہار شنبہ، یعنی آج شب بدھ ہے، کیوں نہ ہم مسجد سہلا جائیں اور وہاں جا کے عبادت کریں، کہ شب بدھ امام زمانہ وہاں آتے ہیں، پھر وہاں کی عبادت کر کے پھر ہم نجف میں داخل ہوں گے۔ ہم لوگ 16 افراد تھے، جس میں 3 عورتیں بھی تھیں۔ ہم نے گھوڑے سوار لوگوں کو راضی کیا کہ وہ ہم گھوڑے پہ سوار لے جائیں۔ اب وہ آج کی طرح کا تو زمانہ تھا نہیں کہ گاڑیاں موجود ہیں، بسز کر لی گئی، نہیں، بہت پرانا واقعہ ہے۔ تو کہا ہم نے 16 گھوڑے یا خچر ہم نے مہیا کیے، اور ہم نے ان خچروں کو چلانے والے مہیا کیے، ان کو کرائے پہ ہم نے لیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم، خطرناک سفر تھا، راستہ خطرناک تھا، پھر ہم پہنچے کہ ہم مسجد سہلا پہنچے، اور جا کے وہاں ہم نے مسجد سہلا کے اعمال انجام دینا شروع کیے۔ مغرب اور عشاء کی نماز مسجد سہلا میں ادا کی، دعا مناجات میں مشغول ہو گئے۔ اب جب عبادتیں شروع کی تو دعائیں مانگتے، نمازیں پڑھتے، وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ ایک دفعہ جب میں نے گھڑی دیکھی تو دیکھا کہ رات کے 2 بج گئے۔ مجھ پر انتہائی خوف طاری ہوا۔ اب میں دیکھا جن لوگوں کو ہم کرائے پہ لے کے آئے تھے، وہ خچر جن کے ساتھ تھے وہ سوار ہیں، تو دیکھا کہ وہ جو سوار تھے وہ ہم کو بیابان میں چھوڑ کے چلے، کیونکہ ہم عبادتوں میں مشغول ہو گئے، دیر ہو گئی، وہ لوگ زیادہ دیر رک نہیں سکے، اور وہ سب کے سب ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اور ہم یہاں پہ صرف 3 خواتین اور جو مرد تھے باقی وہ موجود۔ ایک بار یہ ہمیں خوف محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اب رات اتنی گزر گئی، کوئی آئے اور ہمیں لوٹ لے، اور خواتین بھی میرے ساتھ ہیں۔ میں نے اسی مقام پہ بیٹھے بیٹھے حضرت حجت امام زمانہ سے توسل کیا، یا امام زمانہ میری مدد کیجئے، میں کیسے نجف پہنچوں گا؟ میں اس علاقے کا رہنے والا نہیں ہوں۔ جیسے ہی مولا کی بارگاہ میں دعائے توسل پڑھ کے میں گریہ کر رہا تھا، ایک بارگی میں نے دیکھا مجھے مسجد سہلا کے وسط میں ایک نور نظر آیا، ایک نورانی شبیہ نظر آئی۔ ایک صاحب بیٹھے ہیں اور چہرے سے نور ساتے ہیں، جلیل القدر، سر پہ سیاہ امامہ ہے، وہ ایک جلیل القدر سید ہے، اور قبلہ رو بیٹھے ہیں اور کچھ دعائیں پڑھ رہے ہیں، مناجات میں مشغول ہیں۔ اور جیسے ہی میں دعائے توسل میں دعائے امام زمانہ کے اسم پر آیا، سلام کیا،
تو جیسے ہی سلام کیا اس سید نے مجھے جواب دیا وعلیکم السلام. اب دیکھیے جب امام سے ملاقات ہوتی ہے نا تو کچھ غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں جو پروردگار عالم چاہتا ہے کہ پڑے رہیں، اس وقت پہچان نہ پائیں. کہا جیسے ہی میں نے امام زمانہ کو سلام کیا دعائے توسل میں، اس شخص نے کہا وعلیکم السلام. مجھ پہ غفلت طاری ہو گئی، میں سمجھ ہی نہیں پایا کہ امام وقت ہیں یہ جواب دے رہے ہیں. تو ایک بار کی وہ میرے پاس آئے اور کہا دیکھو جلد بازی نہ کرو، اطمینان کے ساتھ دعا پڑھو. میں نے اکبر کبابیان سے کہہ دیا ہے وہ تمہیں حفاظت کے ساتھ کوفہ پہنچا آئے گا، اور جب وہ تمہیں کوفہ پہنچا دے تو اس کو رات کا کھانا دے دینا. یہ کہہ کے جب انہوں نے جملہ کہا میں نے کہا آپ اپنے دست مبارک بڑھائیے، میں گوسہ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، نہیں ہرگز نہیں، اس طرح سے نہیں، بس تم اس کا بھروسہ کرو اور یہ اکبر کبابیان تمہیں پہنچا دے گا. یہ کہہ کے وہ ایک دن نظروں سے پوشیدہ ہو گئے. جیسے ہی نظروں سے پوشیدہ ہوئے میری بیگم نے مجھ سے کہا، وہ 3 عورتوں میں ایک ان کی زوجہ پہ تھی، کہا تم نے پہچانا یہ کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہی سید تو حضرت حجت ہیں جو آئے تھے ہماری مدد کے لیے. اور ایک بار کی میں خواب غفلت سے بیدار ہوا. جب میں نے دیکھا رات کا کافی حصہ گزر گیا تو میں رونے لگا، میں اپنے امام وقت کو کیوں نہیں پہچان پایا. اور ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ جب میں مسجد کے سیلا کے باہر دروازے کے پاس آیا تو ایک جوان میری طرف آ رہا ہے اور آ کے اس نے مجھ سے کہا کہ جب آپ اعمال سے فارغ ہو جائیں تو میں آپ کو مسجد کوفہ پہنچایا آؤں گا. جب ہم فارغ ہو گئے اعمال سے، وہ ہم کو بڑی حفاظت کے ساتھ اپنے خچروں پہ ہم سوار کرا کے اور ہم سب کو پہنچا دیا اس نے مسجد کوفہ میں. اس کے ہم کو مسجد کوفہ میں پہنچانے کے بعد ہم نے اس کو کھانا دیا، اور اس طرح امام زمانہ نے ہم سب کی مشکل کشائی کی، اور میری بیوی کی جو 3 حاجتیں تھیں وہ حضرت حجت کی برکت سے پوری ہو گئی. ہمیں اللہ نے ایسے امام دیے، اس خدائے بزرگ و برتر نے، اس خدائے ارحم الراحمین نے ایسے مولا دیے جو ہم سے محبت کرتے ہیں. خدا ہمارے دلوں کو بھی محبت حضرت امام زمان سے پر کر دے اور ہماری زندگیوں میں وہ وقت لائے کہ ہم بھی امام زمانہ کی زیارت سے مشرف ہو سکیں. اور آج کے دن میں پرسا دوں گی حضرت حجت کو. شہیدوں میں سب سے چھوٹے شہید حضرت علی اصغر کا. آج 6 محرم ہے اور آج علی اصغر کا تذکرہ ہے. جب مولا حسین تنہا رہ گئے اور مولا ایک ٹیلے پر آ کر صدا دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، جیسے ہی امام نے یہ صدا دی خیموں سے رونے کی آوازیں آنے لگیں. جیسی رونے کی آوازیں آئیں امام دوڑ کے خیمے میں آئے. کہا کیا ہوا زینب، یہ گریا کی صدائیں کیسی ہیں؟ ابھی تو میں زندہ ہوں. بی بی زینب کبریٰ کہتی ہیں بھیا جیسے ہی آپ نے آواز استغاثہ بلند کی علی اصغر نے خود کو چولہے سے گرا دیا ہے، اور جو بی آگے بڑھ کے اس بچے کے پاس ہاتھ پھیلاتی ہے وہ بچہ اس کی گود میں نہیں آتا. علی اصغر کسی کی گود میں نہیں آ رہے. مولا حسین نے یہ سنا، خیمے کے اندر تشریف لائے. مجھے نہیں معلوم عزاداروں، نہ جانے باپ نے اپنے بیٹے کی نظروں میں دیکھا اس سے کیا کہا، اور بیٹے نے نہ جانے باپ کی نظروں میں کیا دیکھا کیا سمجھا کہ ایک بارگی مولا نے ہاتھ پھیلائے، علی اصغر مولا کی آغوش میں آ گئے. جیسے کہہ رہے ہو بابا میں بہت چھوٹا شہید ہوں، میں قدموں سے چل کے نہیں آ سکتا تھا، اس لیے مولا بابا آپ کو میں نے زحمت دی. مولا حسین نے علی اصغر کو آغوش میں لیا. مولا لے کے مقتل میں جانا چاہتے ہیں. ایک بارگی مولا لے کے جب بڑھنا چاہتے ہیں رباب آگے آتی ہیں. مولا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا میں اس کو مقتل میں لے جا رہا ہوں، شاید کسی شقی کو رحم آ جائے، میرے بچے کو پانی پلا دے. ایک جملہ جو میں نے کربلا کی زمین پہ سنا ہے مصائب میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں. میں نے کربلا میں زمین پہ سنا کہ جس طرح مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو مچھلی پانی سے نکلنے کے بعد اس کو منہ کھلا رہتا ہے، وہ سانس نہیں لے پا رہی ہوتی ہے. کہا علی اصغر 3 دن کی پیاس کی وجہ سے رباب کا دودھ خشک ہو گیا تھا، اتنا پیاسا تھا کہ اس بچے کا منہ ہر وقت کھلا ہوا تھا، تھوڑا سا منہ ہر وقت کھلا ہوا تھا، اتنے پیاسے تھے علی اصغر. مولا حسین نے علی اصغر کو آغوش میں لیا، چاہا کہ خیمے سے باہر لے جائیں. رباب کہتی ہیں مولا کہاں لیے جاتے ہیں؟ کہتی ہیں مولا صبح واپس نہیں آیا، یہاں مولا کے چاہنے والوں کو جاتا دیکھا ہے، جو بھی گیا واپس نہیں آیا. رباب تھا مگر علی اصغر میں اس کو پانی پلانے لے جاتا ہوں.
مولا نے علی اصغر کو آغوش میں لیا، ابا کا دامن اس کے سر پہ ڈالا اور مولا کربلا کی جلتی ہوئی دھوپ میں باہر آئے۔ میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے مولا سے کہوں، مولا ابھی تو آپ سلامت ہیں نا؟ ماں اور باپ اپنے بچوں کو بہت چاہتے ہیں مولا، یا آپ نے ابا کا دامن اسی لیے ڈالا کہ دھوپ کی شدت میرے پیاسے بچے کو اس دھوپ کو میں ڈھک لوں تاکہ میرا بچہ اس دھوپ سے بچا رہے۔ مولا جیسے ہی لے کر میدان میں آئے، مقتل میں جو کھڑے تھے یزید کے لشکر کے، حسین کے پاس کوئی نہ رہا۔ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ ڈھکا ہوا تھا مولا نے علی اصغر کو ابا کے دامن سے، تو وہ سمجھے مولا حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں۔ میں کہوں گی یزیدیوں تم قرآن سامت سمجھ رہے ہو، مولا حسین قرآن ناطق لے کے آ رہے ہیں۔ مولا لشکر یزید کے سامنے آئے، کھڑے ہوئے، کہا اے لشکر یزید، اگر تیری نگاہ میں گناہ گار ہوں، یہ بچہ تو قصوروار نہیں ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، یہ پیاسا ہے، کوئی ہے جس کو 2 گھونٹ پانی پلا دے؟ میں کہتی ہوں مولا آپ کے بابا تو حوض کوثر سے مومنوں کو سیراب کریں گے، مگر علی کے پوتے کو کوئی 2 گھونٹ پانی پلانے والا نہ تھا۔ مولا نے جب کہا کوئی آگے نہیں پڑا۔ مولا حسین پھر کہتے ہیں، ابا کے دامن کو مولا نے ہٹا دیا، علی اصغر سب کو نظر آ رہا ہے۔ مولا کہتے ہیں ارے اگر تم میں سے کیا کوئی مسلمان نہیں ہے؟ اسلام میں تو پیاسے کو پانی پلانے کا حکم ہے۔ مولا نے یہ جملہ کہا، کوئی آگے نہ بڑھا، کسی نے علی اصغر کو پانی نہ پلایا۔ پھر ایک بار کی مولا نے کہا، ارے کیا تم میں کوئی صاحب اولاد بھی نہیں ہے؟ تم میرے بچے کو دیکھ رہے ہو، پیاسا ہے میرا بچہ، کوئی بڑھ کے پانی پلا دو۔ کوئی آگے نہ بڑھا۔ جب کوئی آگے نہ بڑھا تو مولا حسین علی اصغر سے کہتے ہیں، علی اصغر انہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا، بیٹا اپنی حجت تمام کرو، ذرا ان کو اپنی پیاس تو دکھا دو۔ جب مولا حسین نے یہ جملے کہے، علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے لبوں پہ پھیری۔ وہ علی اصغر کا زبان کو لبوں پہ پھیرنا تھا کہ لشکر یزید والے منہ پھیر پھیر کے رونے لگے۔ ادھر عمر سعد نے یہ منظر دیکھا کہ کہیں انقلاب نہ برپا ہو جائے۔ ایک مرتبہ حرملہ سے کہتا ہے، حرملہ اختا کلام الحسین۔ جیسے ہی یہ کہا عمر سعد نے، حرملہ نے تیر جوڑا، تیر جوڑ کے چلانا چاہتا ہے کہ ہاتھ کانپتے ہیں، پھر دوبارہ تیر کو جوڑتا ہے، پھر چلانا چاہتا ہے تو ہاتھ کانپتے ہیں۔ عمر سعد کہتا ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لوں گا، مگر تو ایک چھوٹے بچے کو نہیں مار پا رہا ہے۔ کہا نہیں، میں جیسے ہی تیر چلانا چاہتا ہوں خیمے کا پردہ ہلتا ہے، مجھے لگتا ہے اس بچے کی ماں خیمے کے پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ بس اس نے دوبارہ تیر لگایا، اور عزیزداروں وہ تیر کیسا تھا؟ 3 بھال کا تیر تھا۔ جو تیر گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ تیر حسین کے ششمائے کے لیے، اس ننھے بچے کے لیے، علی اصغر کے وزن سے زیادہ بھاری وہ تیر تھا۔ تیر چلا، علی اصغر کے حلق پہ لگا، علی اصغر ذبح ہو گیا، ایک کان سے دوسرے کان تک اتنا بڑا چھید ہو گیا، خون کا فوارہ بلند ہوا۔ مولا حسین نے وہ خون آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے ندا آئی، مولا اس خون ناحق کو آسمان پہ نہ پھینکے گا، اگر آسمان تک آ گیا تو قیامت تک بارش نہ برسے گی۔ مولا نے چاہا علی اصغر کا خون زمین پہ پھینک دوں کہ زمین سے ندا آئی، مولا اگر علی اصغر کا خون زمین پر آیا تو مولا قیامت تک دانا نہیں اگے گا۔ اب مولا حسین نے دیکھا انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، ارے اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ مولا حسین نے وہ خون اپنے چہرے پہ مل لیا۔ حسین نے روزے عاشور بہت لاشیں اٹھائی ہیں، ارے کبھی قاسم کا پارا پارا بدن اٹھایا، کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھایا، کبھی مسلم ابن اوسجا کا لاشا اٹھایا، مگر ہر لاشا اٹھا لیا۔ جب علی اصغر کا لاشا اٹھایا، حسین اتنے پریشان ہیں، کیسے ماں تک پہنچاؤں؟ 7 دفعہ خیمے
کی طرف بڑھے، 7 دفعہ قدم پیچھے بڑھائے۔ ہم جو روز عاشور، زیارت عاشور کا عمل کرتے ہیں تو یہی تو کہتے ہیں نا کہ جب مولا نے قدم آگے بڑھا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامری، کیوں بڑھائے مولا نے، کیوں پیچھے ہٹے؟ میں سوچتی ہوں مولا حسین امام تو ہیں، امامت کہتی تھی کہ بچے کے لاشے کو ماں کو دے دو، مگر مولا حسین باپ بھی ہے، ارے باپ کا دل یہ کہتا تھا ماں برداشت نہ کر پائے گی ننھا لاشا۔ آخر کار 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، اور ایک بار کی مولا لاشا لے کے در خیمہ پہ آئے، صدا دی رباب اپنے لال کو لے جاؤ۔ رباب جب باہر آئیں علی اصغر کا تو ایک بار ماں کہتی ہے رباب روئیں، بیویوں نے پرسا دیا، مولا الفقار سے زمین کو کھودا کو قبر میں اتارا ہے، قبر بنا دی، آنسو کے